آج کا ہمارا ٹاپک سورہ فاتحہ کا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ، تفسیر، اس کی فضیلت یہ ہم لوگ سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم قرآن کی فضیلت اور انسان کی فضیلت اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ سب نے فوکس رکھنا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے یہ لیکچر سننا ہے، اور جو بھی میں چیز آپ سب سے پوچھوں گی آپ نے مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے اور میرے ساتھ ساتھ رہنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ سب سے پہلے تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ جب اس زمین پر انسان نہیں تھے تو کون سی مخلوق تھی؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا نا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں کے بعد بنایا۔ تو جب انسان نہیں تھے زمین پر تو کون سی مخلوق تھی؟ فرشتے تھے اور جنات بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، فرشتے کیسی مخلوق ہے؟ سب جانتے ہوں گے یقیناً فرشتے کیسی مخلوق ہیں؟ اوبیڈینٹ ہیں، معصوم ہیں، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے تھے، پھر اللہ نے انسان کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ انسان بنایا جائے؟ اور پھر انسان جو بنانے کا پروسیس ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ فرشتے سے کہا جاؤ روئے زمین کی ساری مٹی اکٹھی کر کے لاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ نے گوندا خمیر بنایا اور اس سے مٹی کا پتلا بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ تو بڑی محبت سے اللہ نے انسان بنایا۔ اب سوال تو میرا وہی ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا کیوں؟ پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو؟ اللہ کے پاس تو فرشتے تھے، ہر وقت حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں، میں اور آپ ہم سب، تو اس وقت سب سے پہلے ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ مائک ان میوٹ کر کے مجھے تھوڑا تھوڑا بتائیں، روش آپ بتائیں، جب آپ صبح اٹھتی ہیں سب سے پہلا خیال آپ کو کیا آتا ہے؟ روش، جس سے پوچھا جائے وہ بتائیں۔ روش، آر یو پریزنٹ؟ آپ بتائیں، گلشن آپ بتائیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ جو بچے اسکول جاتے ہیں دیکھیے، ان کو تو پہلا خیال یہ آتا ہے نا کہ اپنے اسکول جانا ہے، ہوم ورک چیک کروانا ہے ٹیچر کو، پھر کلاس تک ملنا ہے، وہ سارا ایک ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم جو گھریلو خواتین ہیں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آج کیا پکے گا، یہی آتا ہے نا، آج کیا پکے گا۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ چونکہ باہر جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے کام پہ جانا ہے، کما کے لانا ہے، یہی فکریں نا ہماری، یہی فکریں ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ سب ہمارے مقاصد ہیں؟ یہ جو ہم جن میں صبح سے لے کر شام تک ہم جت جاتے ہیں، کیا یہ ہمارے مقاصد ہیں؟ ہرگز بھی نہیں، یہ مقاصد نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ پھر مقاصد کیا ہے؟ کھانا پینا، سونا، کھیل تماشا کرنا، اور پھر ایک دن مر کر مٹی میں مل جانا، کیا یہ مقصد ہے؟ اور پھر ایک سوچ اس پہ یہ آتی ہے تو یہ سب تو پھر جانور بھی کرتے ہیں، تو کیا ایک انسان کی زندگی جانور جیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو بڑی عزت دی۔ مسجود ملائک جب اللہ نے بنا لیا تھا نا آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں سے کہا تھا فَسَجَدُوا، اب سجدہ کرو اس کو۔ تو یہاں سے انسان کی افضلیت اور کرامت، اس کی عزت ظاہر ہوتی ہے کہ کرمنا بنی آدم، عزت دی ہم نے بنی آدم کو۔ تو کیا ایک اتنے معزز انسان کی زندگی کو ایک جانور کی زندگی جیسا ہونا چاہیے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہے انسان کی زندگی کا مقصد؟ کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا؟ اس کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک سے جب ہم نے رجوع کیا نا تو ہمیں
زندگی کے دو مقاصد نظر آتے ہیں. ایک تو سورہ زاریات میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے، ایک تو مقصد یہ ہے. دوسرا کیا مقصد ہے وہ ہمیں نظر آئے گا سورہ ملک میں. وہ آیت بھی کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا دوسرا کیا مقصد رکھا. یہ سورہ ملک کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ میں تمہارا امتحان لوں. امتحان کس چیز میں لوں؟ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا جو مقصد ہمیں بتایا نا، یہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کا سلیبس کیا ہے کہ اچھے اعمال، کون تم میں سے اچھے کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے پھر سلیبس بھی بتا دیا. سلیبس کیا ہے؟ اسکول میں آپ امتحان دیتے ہیں تو سب سے پہلے ٹیچر آپ کو ایک سلیبس دیتی ہے نا کہ اس سے آپ نے تیاری کرنی ہے. تو اللہ نے کیا سلیبس ہمارے لیے رکھا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہماری نیتوں کا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں، دوسرا ہمارے عملوں کا اللہ تعالیٰ یہ کیسے کام کر رہے ہیں، نیتیں کیسی ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان ہے. اور یہ دونوں چیزیں اگر ہم درست کر لیں گے تو ہم زندگی کے مقصد کو پورا کر لیں. دنیا کی ضروریات تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں لیکن مقصد ہے وہ زیادہ اہم ہے، اس کو ہم نے پہلے دیکھنا ہے. اللہ 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 اللہ